اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دن دیا کہ ہم اس کی کتاب میں سے ایک اور خوبصورت پارہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے میرے وقت میں، فہم میں، سمجھ میں برکت دے، آپ کو بالکل نیند نہ آئے اور مجھے بھی بالکل اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے. اللہم ایتنا بروح القدس. آئیے شروع کرتے ہیں اور اپنے اپنے ماحول کو خود چیک کیجئے. آپ کس ماحول میں بیٹھ کر سن رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ کا میرا پورا فوکس نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے. شروع کروں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. آج ہم اس کا پارہ نمبر 4 کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس خوبصورت پارے کو سمجھنے کے لیے اس سال جو موضوع دیا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ہم ہر رکوع میں سے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کیا رویے اختیار کریں، کیا کام کریں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. تو سب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل تھے. ہم ہر پارے کے ساتھ عظمت صحابہ کے نام پر کچھ باتیں نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے دلوں میں بھی اور کل ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحابہ کرام کیوں اللہ کی نظروں میں اتنے پیارے تھے. تو آج کے اس پارے کا تھیم صحابہ کرام کی نظر، جس سے آپ کو صحابہ کرام کی عظمت دکھے گی، وہ کیا ہے؟ دین ان کے لیے محبوب ہو گیا. آپ چوتھا پارہ بھی شروع کرنے لگے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہی جملہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی یا بھلائی پہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیز اللہ کے رستے میں نہ دے دو. صحابہ کرام نے اس پر مادی چیزیں کیا دی، گھوڑے کیا دیے، ابو داختہ نے گھر کیا دیا، اور اس میں آپ کو ابن عمر کا عمل کیا ملتا ہے، حضرت عمر کا کیا ملتا ہے، یہ سب تو ہم سنتے ہی رہے. لیکن آج اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کی پرسنالٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لینا پڑے گا. تو دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے لیے دین اتنا محبوب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر خود کو پیش کر دیا کہ جب اس بستر پہ لیٹنا گو کہ ایک آنر بہت تھا، اعزاز بہت تھا، لیکن وہ موت کی دعوت بھی تھی. ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات جب پڑھی پہلے پارے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ غار ثور، اس کی 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہاں لے گئی کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی ابو بکر کی ان نیکیوں سے مقابلہ نہ کر سکے. بالکل ایک ایسا ہی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی آیا تھا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ اس وقت سونا پسند کیا کہ جس رات اگر کوئی غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لیتا تو وہ حضرت علی کی جان لے لیتا. تو عظمت صحابہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. یعنی اس سال جو کانسیپٹ میرے دل میں ہے آپ سب کے لیے بھی، لن تنالوا البر میں ہم کیا دیں؟ ہم اپنی جان دیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین والی آیت آگے آئے گی سورۃ توبہ میں، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. حضرت علی کے اس عمل پہ کسی نے بڑی محبت سے کچھ اشعار کہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جان نثاری کی. یعنی فرشتے بھی حیران تھے کہ حضرت علی اتنے بہادر ہیں. یہ تھی علی کی شجاعت. جریو مرد میدان طہور ایسے ہوتے ہیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں
بہادر ایسے ہوتے ہیں نبی کا سن کے حکم پاک سیدھے ان کے گھر آئے، اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اپنی جان سے بڑھ کر اس دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبوب جانا تھا، اور یہ ایسی بڑی خوبی ہے کہ جس کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ جب دین آپ کے لیے محبوب بن جاتا ہے نا، تو پھر دین، دیندار، دین والے، دین سے جوڑنے والے، اللہ والے سب پیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر وہ چیز، جیسے وہ دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وحب احب الی مما البارد تک بات جاتی ہے۔ پھر آپ کو ہر وہ چیز پیاری لگتی ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے آپ کو۔ اور میں اکثر ایک مثال دے دیتی ہوں کہ دین کو اپنا بیوی بنا لیں۔ آپ میں سے جو میرڈ سسٹرز اور بردرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے سے جو محبت ہے نا، یہ ضرب المثل ہے۔ ہم نے ماں کی محبت کو بھی دیکھا اور باپ کی محبت کو بھی دیکھا، اور اولاد کی محبت بھی ماں باپ سے دیکھی۔ 5-6 بچے مل کر ایک ماں یا ایک باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی ایک ماں یا ایک باپ اپنے 6 بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو 5واں بچہ دین کو، کیونکہ نوٹ کر لیں، اپنے سامنے کھول لیں، دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا۔ قربانیاں آسان ہو جاتی ہیں محبتوں کے ساتھ۔ حضرت علی نے خود کو نبی کے بستر پہ کیوں لٹوایا کہ چلو پھر کیا، نبی تو بچ جائے، اللہ کا نبی یہاں سے نکلے تاکہ دین بچ جائے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ انفال میں، ہجرت کی رات آپ کے گھر کے باہر جو حصار تھا، دشمن جان لینے پہ کھڑے تھے، گھراؤ تھا آپ کا، کیا کیا تھا آپ نے؟ آج بھی گھراؤ اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے دھرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اور اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کی ساری قربانیاں دین کے لیے تھی، تو لکھیے دین ان کے لیے محبوب بن گیا۔ یاد رکھیے کہ ایمان ان کے لیے محبوب تھا۔ سورۃ حجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ زین قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے قبول کیا تھا۔ کہیں آتے امتحان اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ تو محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ۔ اگر آپ یہاں لن تنالوا البر والی آیت بھی ساتھ ہی شروع کر لیں تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو اس کے اندر سمجھ آئیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کو آسان کیا۔ آئیے ذرا آیت کھول لیتے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس سارے کانسیپٹ کو ان آیتوں کے ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے، تاکہ ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں کہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہم چونکہ اس پارے کو پیش کریں گے تو اس میں دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ آج ہمارے بارے میں حفظ کرنے کی دعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا۔ نوٹ کریے گا اس بات کو کہ صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو 1-on-1 بیس نبی سے بات کرنے کا، ان سے علم لینے کا موقع ملا۔ آج آپ دیکھیے کہ سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں بعض دفعہ لوگ بات کرنے کو بھی ترستے ہیں، ہاتھ ملانے کو بھی ترستے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ خوش بخت تھے کہ 1 by 1 نبی سے بات کرتے تھے، ملتے تھے۔ آج آپ کو اگر امام کعبہ سے بات کرنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اس شہر کی کسی بڑی اچھی خاتون جن کی بہت ہی اچھی شہرت ہو، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا موقع مل جائے، آپ کو ان سے بیٹھ کر 2 منٹ صرف سلام دعا کا موقع مل جائے تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ بس اس کو کئی گنا بڑھا لیں۔ صحابہ کرام کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چور تھے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس موقع پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرتے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا، کل کہیے، یعنی یہ دعا نبی نے خاص طور پہ حضرت علی کو سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق وازدادی سداد السہم۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا
جب مجھ سے فرمایا کہ کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور درستگی پر قائم رکھ اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت رکھو. درستگی سے تیر کی طرح سیدھا رہنے یعنی سیدھی راہ پر جمے رہنے کی نیت کرو. کبھی مانگی آپ نے یہ دعا؟ کبھی پڑھی آپ نے یہ دعا؟ کبھی سنی آپ نے یہ دعا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی حدیثوں کا ایک خزانہ سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو آج سے اس دعا کو یاد کیجیے، اور خاص طور پہ یہ دعا ہے کہ جس کے لیے آپ یاد کریں اللہ کے نبی کی وہ بات جو معروف ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے. حضرت علی کے خصائص کو اگر آپ اس دعا کی روشنی میں دیکھیں تو انہوں نے خاص طور پہ قرآن کو یاد رکھنے والی دعا کرائی. تو اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی، مجھے سیدھا رکھ. سد دیوار کو کہتے ہیں نا، بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، تو سددنی مجھے بالکل سیدھا رکھ، درستگی پہ. ہر معاملے میں مجھے آپ کو ضرورت ہوتی ہے. جن میں 10-12 معاملے ایسے ہمارے گھریلو زندگی کے ہوتے ہیں، کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا، نمک زیادہ ڈال دیا، چینی کم کر دی، یہ کر دیا، چاول گل گئے، بچے کو غلط کہہ دیا، شوہر کو کچھ کہنا تھا، دادی کو کچھ کہنا تھا، سارا دن. تو آپ کہتے ہیں سددنی، اللہ مجھے سیدھا رکھ، واذکر بالہدی، اور مجھے ہدایت پہ چلنے کی بات کی، یعنی مجھے سیدھا رکھ اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت سکھائی. کیونکہ آپ کی میری نیت بڑی اہم ہے. اس وقت لوگ تو ہمارا یہ ایک نیکی کا عمل دیکھ رہے ہیں نا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں یہ بھی ایک نیکی ہے، میں پڑھا رہی ہوں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں نا. لیکن اے اللہ ہماری نیت بھی درست رکھنا، اس کی بھی دعا کر کے یہاں بیٹھا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ وذکر بالہدی ہدایتک الطریق، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت بہت اہم ہے. ہر نیکی کا کام نیکی کا نہیں ہوتا، ہر گناہ کا کام بھی گناہ کا نہیں ہوتا. ایک شخص کے ہاتھ میں کسی نے کہا تم شراب کی بوتل دیکھو، پھر بھی اس کو شرابی نہ کو، کیا پتا وہ شراب کی بوتل توڑنے جا رہا ہو، پھینکنے جا رہا ہو. اسی طرح ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ نیکی کا ہو. انما الاعمال بالنیات وازداد سداد السہم، جیسے تیر سیدھا ٹھکانے پہ لگتا ہے نا، اس طرح اپنی نیتوں کو سیدھا رکھو. دیکھیے یہ تھی وہ چیزیں جس کی وجہ سے صحابہ باہر سے زیادہ اندر جھانکتے تھے، جن کو دوسروں سے زیادہ اپنی ہدایت کی فکر ہوتی تھی، اور پھر دین ان کے لیے محبوب بن گیا. پھر جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے. اور محبت کا تعلق جو ہے نا، کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس سے محبت ہو جائے. اب معاملات اچھے ہوتے ہیں، تعلق داریاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو غیر بھی اپنا لگتا ہے، بیگانہ بھی اپنا لگتا ہے. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی تھی، ان کو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے اس مشن سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ پھر وہ ہر چیز کو پیچھے ڈال کر رکھتے. اور لکھیے جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مائنڈ حرکت میں آ جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں. انسان بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے. آج بھی دیکھیے جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، ان کو کیا پسند ہے، ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے. صحابہ کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ ان کو دین پیارا ہو گیا اور دین کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی. دیکھیے آپ کو جو اللہ سے جوڑے نا، آپ اس سے ضرور جڑیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا. پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کونو ربانی، 4 پارے کے آخری رکوع میں پڑھا تھا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جڑو، لیکن ایک فیکٹ لکھ لیں، جو آپ کو اللہ سے جوڑے گا نا آپ اس سے ضرور جڑیں گے. ماں سے بچہ بچھڑ گیا، کسی نے اس بچے کو آ کے ماں سے ملوا دیا، ساری زندگی اس بندے کا احسان نہیں بندہ دیتا. تو حقیقی بات ہے، انبیاء کرام، رسول، ائمہ کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، ہمارے مینٹور جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں نا، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس محبت کو صرف ان کی ذات پہ نہیں روکا، اس مشن کے راہی بن گئے، اسی پہ چل پڑے. اور حضرت علی نے اپنے آپ کو بستر پہ کیوں لٹایا اور یہ دعائیں اللہ کے نبی سے کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل دماغ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹکا رہتا تھا. اب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب وہ یاد کیجئے نا، صحابی اداس ہے. کیوں اداس ہے؟ کہ اللہ کے نبی آج خیال آ گیا کہ یہاں جب میں اپنے کاموں میں ہوتا اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے
تو میں آ کے آپ کو دیکھ جاتا ہوں. کبھی مسجد نبوی میں آپ ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، بس پھر میں کام میں لگ جاتا ہوں. پھر کبھی آتا ہوں تو ادھر کبھی ادھر. اگر میں جنت میں چلا گیا تو پھر مجھے آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، کیونکہ میں آپ کی والی جنت میں تو ہوں گا نہیں. پہنچ بھی گیا تو کسی اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوں گا، آپ تو VIP میں ہوں گے، آپ تو وسیلہ پہ ہوں گے، آپ کو تو اللہ نے مقام محمود دینا ہے، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں. یاد رکھیے آج ہم مسلمانوں کا اصل پرابلم یہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، آپ کا یہ پرابلم ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ بوجھ کب لگتا ہے؟ جب دین پیارا نہیں لگتا، جب نبی سے وہ محبت نہیں ہوتی. حضرت علی بستر پہ اپنے آپ کو لٹا رہے، ہم ہوتے 100 باتیں کرتے. ہم کہتے میں اللہ کے نبی سیکورٹی بھیج دیتا ہوں، 10 بندے چاہیے پولیس کے بھجوا دوں، میرا فلاں MN سے ہے رابطہ، ذرا میں اس کو آپ کے گھر کے باہر کھڑا کر دوں. یہ بہت آسان ہے. یاد رکھیے کبھی مال دینا بہت آسان ہوتا ہے. میرے پاس کروڑوں ہیں، اگر میں چند لاکھ آپ کے اوپر لگا بھی دوں گی میرا کیا جائے گا. میرے پاس وقت بہت ہے، اگر میں اپنے وقت میں 3-4 گھنٹے آپ کو دے دوں گی تو کیا بڑا کارنامہ ہے. خود تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ. صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے من پسند چیز جو بندے کو ہمیشہ پیاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں I am. لکھے I am. آپ کے تو انیشیلز بھی یہ بن جائیں گے. I am me, myself. میرا وجود، میری مرضی، میرا گھر، میری ذات، میرے کپڑے، میرا پین. میں سب سے زیادہ بندے کو میں سے پیار ہوتا ہے. یہ نا ایگوسٹک رویے، مجھے یہ کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا. صحابہ نے یہ اپنی میں پکڑ کے اللہ کو دے دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم تو نیکی کے اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنا آپ رب کو نہ دے دو. کبھی پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر اللہ کو آپ کی میری ضرورت ہے. میری سوچیں ہر وقت اللہ کے لیے، میرا دماغ اللہ کے لیے چلے، میرے آئیڈیاز اللہ کے لیے، میرے پلانز اللہ کے لیے، میری خوشیاں اللہ کے لیے، میرے اچھے کپڑے اللہ کے لیے، میرے اچھے کھانے اللہ کے لیے، میری ذات کی سب سے خوبصورت چیز شادیوں میں نہیں، اللہ کے لیے. آپ فیل کریں گے کہ جو چیز پیاری ہوتی ہے نا اس کے لیے بتانا نہیں پڑتا. محبت تو اظہار کے رنگ مانگتی ہے. ایک چھوٹی سی کمپل زمین میں سے نکل کر اپنا سر اٹھا کے ایک تنے کی صورت میں کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ یہ اظہار ہے. تو محبت محبوب کے لیے کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. اور ایک جملہ لکھیے گا کہ محبت کتنی ہے آپ کو، کس سے؟ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو اچھے کھانے سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو اپنے شوہر سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو دین سے کتنی محبت ہے؟ کئی ڈائمینشنز ہیں نا، 10 درجے ہیں محبت کے، کسی جگہ لکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. لیکن صرف اتنا سمجھیں کہ محبت کا لیول، آپ کا تعلق کتنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی کتنی ہے. یعنی اب لیکن لو ورسز انٹرسٹ، آپ اس میں انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں. آپ کے بچے کو ویڈیو گیم سے محبت ہے، وہ اس کا سارا انٹرسٹ ویڈیو گیمز میں ہوگا. وہ یوٹیوب کھولے گا تو ویڈیو گیم چیک کرے گا، وہ آپ کے ساتھ مال میں جائے گا تو ویڈیو گیمز کے ریک پہ جائے گا. اس کو آپ گھر چھوڑ دیں، رات کو آدھی رات تک ویڈیو دیکھے گا. تو لو ورسز انٹرسٹ. انسان اسلام کو اتنا چاہے کہ ہر وقت اس کا انٹرسٹ اسلام میں، اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھے، اسلام کی خوشی کو اپنی خوشی اور اسلام کے صدمے کو اپنا صدمہ سمجھے. اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا. یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک جملہ بڑا بڑا کر کے اپنے نوٹس میں لکھ سکیں تو لکھیے گا. وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح سے بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کے تڑپ اٹھتا، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کی تلافی نہ کر لے. کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو انسان کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے. سوئی ماں جاگ جاتی ہے بچے کے رونے کی آواز سے، کیا ہوا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر بچہ گرا ہو اور اس کو چوٹ لگی ہو، ماں کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس کو اپنا سر درد اور نیند اور بخار بھول جاتا ہے. وہ خون میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھا کے گیٹ کی طرف بھاگتی ہے.
پھر وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی ضرورت اور تقاضوں کو بتائے بغیر جان لیتا ہے۔ بچے نے کبھی ماں سے مانگا دودھ؟ بیبی نے ماں تو سوئے بچے کو اٹھاتی ہے، ہائے اٹھ نہیں رہا، ہائے دودھ نہیں پی رہا، ہائے اتنی گہری نیند ہے، ٹھیک تو ہے، جا جا کے اس کا ہاتھ ناک کے پاس رکھ کے سانس ٹھیک آ رہا ہے۔ لکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے کہے بغیر اس کی ضرورتوں کو جان لیتا ہے، اس کے تقاضوں کو جان لیتا ہے، اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ نہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتی، اور پھر جب اس راستے میں حصہ بننے کا موقع ملے تو کوئی چیز عذر نہیں بنتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ صحابہ کرام کو یہ لذت آشنائی مل گئی تھی، لن تنالوا البر۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ سمجھانے کی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آج رات آپ کے گھر میں 50 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، 1-2 پرانی میڈز بھی ہیں جو کہ نارمل گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ 50 لوگ آ رہے ہیں، اچھا آپ کا ذہن ان 50 لوگوں کو کیسے کیٹر کرنے کا ہے آپ کی بیٹی تو بہت ہی اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ وہ پچھلے 10-20 سال سے آپ کے ساتھ ہے۔ بہو کو بھی 2-4 سال میں آپ کا مزاج سمجھ آ گیا کہ ماما ان گیسٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیں گی، اور جو پرانی میڈ ہے وہ کہے گی باجی جائیں آپ جا کے آرام کریں، میں ٹیک کیئر کروں گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے، ہر جگہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ سامنے آ جائے نا آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی عادت آپ کو بتا دوں، ہر اسٹیشن، ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے چھوٹا موٹا کام دین کا لیا نا، میں نہیں بیچ میں پڑتی۔ لوگ اللہ وہ دے دیتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، پھر جان لگا کر ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام، خدا حافظ ہم چلے، تم سنبھالو اس جگہ کو۔ امریکہ سے لے کے آج پاکستان میں قدم آ چکے ہیں، یہ ہر ملک میں ہمارا یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ فکر ہے اس جگہ کی، میرے سے میں کیوں بیچ میں کودوں۔ ان کو بتا دیا ایک بلب تم نے فالتو جلایا، تمہاری غلطی سے اسکول کا بلب جلتا رہ گیا نا، تو کل اگلے دن اس کا حساب لگا کے صدقے میں ڈال جانا، یہ خود کر کے دیا۔ تم سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے ڈونیشن میں آئے ہوئے کسی کپ کی، اس کے پیسے تم صدقے میں ڈال دو، بس پھر ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو ہاتھ میں آپ کہتے ہیں اٹس اوکے، کیونکہ وہ آپ کا مزاج سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کے ٹیکنیکل کو سمجھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا اسلام کے ساتھ یہ تعلق تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ وہ اسلام کو ثواب سمجھ کے سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ معاف کیجئے مجھے، اگر آپ ثواب سمجھ کے نیکیاں کر رہی ہیں نا، قرآن پڑھ لوں ثواب ہو جائے، ایک لفظ کی 70 لفظ ہے، 70 کی نیکیاں، ایک پارے کو ضربیں دیں گے، اچھا عمرے پہ چلتے ہیں کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کا برابر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ہے۔ معاف کر دیں مجھے آپ سب، میری بات کو غلط نہ لیجئے، صحابہ نے کبھی فضائل اور اعمال اور ان کی فضیلتیں، خوبیاں، اجر دیکھ کر نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی کو کس نے کہا اس دن کہ نبی کے بستر پہ لیٹو؟ کوئی ثواب پتا تھا ان کو کہ ہجرت کرتے ہوئے رسول کے بستر پہ لیٹنے سے جنت کے بیچ میں سفید موتی کا ایک بڑا سا محل چاہیے؟ کبھی سنا؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے آؤ تو بھوک کے موقع پہ ابو بکر تو آپ کو آدھی جنت دے دی جائے گی، کوئی ایک روایت ملتی ہے؟ چلو عمر ایسا کرو، آدھا سامان اپنے گھر کا اٹھاؤ اور جا کے جیش اسرا کے لیے ڈالو اور میں تمہیں جنت کی 10 نہریں دے دوں گا۔ اللہ کی قسم آپ کو پورے حدیث اور سیرہ اور صحابہ کے اندر آپ کو ایسی کوئی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ لن تنالوا البر۔ کسی ماں کو کسی نے آج تک کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ تو تمہیں میں ایک سونے کا سیٹ دے دوں گا؟ یہ آپ کی مجبوری۔ دیکھیں آپ کا بھائی بہن بھوکا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ تو نہیں کہتے آپ کو کہ مجھے کھانا بھیجو، محبت کہتے آپ کہتے میرا دل پڑا ہوا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے بھائی نے کھایا کہ نہیں کھایا، میری بہن نے کھایا کہ نہیں کھایا، میرے شوہر نے کھایا کہ نہیں، ہمارے حلق سے نہیں اترتا اپنے پیاروں کے بغیر۔ میرا بچہ بھوکا ہے، میں کیسے کھاؤں؟ محبت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، میرا لیے یہ دا موسٹ رومانٹک سفر ہے ابھی تک کا بڑا ہوا، یہ محبتوں کا سفر ہے۔ ابھی ہمیں یہ محبت نہیں ہوئی، ہم جمع تفریق کیلکولیٹر لے کر کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ ABC 2+2 3 into this کر کے نیکیاں کرتے ہیں۔
حرم میں ایک نماز 1 لاکھ کی ہے، چلو حرم میں چلتے ہیں، مدینہ میں جائیں گے، سلام پڑھیں گے، یہ ہوگا. صحابہ نے یہ کچھ نہیں دیکھا تھا، ان کو دین سے محبت ہو گئی تھی، ان کا دل جڑ گیا تھا. وہ بغیر کسی معاوضے کی امید کے یک طرفہ طور پہ اپنا سب کچھ اس کے لیے لوٹانے کو تیار تھے، کیونکہ دین ان کو پیارا لگا. آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے نا، ایک ایک لفظ آپ کو میرا سمجھ آ رہا ہے. اور اگر آپ نے نہ کبھی محبت کی، نہ آپ کو محبت ملی، تو آپ اس دین کی محبت کو کہاں سمجھے. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں دین کو اپنا بچہ بنا لے گا، تو وہ کیسے؟ پہلے ہی 4 بچوں کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، 5واں ڈال رہے ہیں. آپ کاروباری زراعت، آپ کے باپ بھائی بیٹے شوہر ان کی بزنس ہے، آپ انہیں کہتے ہیں آپ اس میں دین کا حصہ ڈال رہے ہیں، آپ کی کمائی میں سے اتنا اللہ کا، آپ کے ہر مہینے کے پروفٹ میں سے اتنا اللہ کا. لوگ کہہ دو، لو زکات دینے کے پیسے کوئی نہیں، آپ یہ باتیں کیا سنا رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا جنید جمشید چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی اچھی جگہ کرے وہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گانے چھوڑے میں کنگال ہو گیا، کیونکہ پیشہ ہی وہ تھا، پیسے ہی وہاں سے آتے تھے. اخیر کچھ نہیں کپڑے کا کام شروع کیا، چل ہی نہیں رہا. ایک دن کسی دین والے نے ان کو کہا کہ اس میں کچھ اللہ کا حصہ ڈال دو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے اس کے اندر اللہ کا کچھ حصہ ڈال دیا، اس دن سے لے کے آج تک برکت ہی نہیں سنبھل رہی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. دیکھیے اللہ کو خیرات نہیں چاہیے، اللہ کو زکات نہیں چاہیے. بہت شرم آتی ہے کوئی آپ کو کہ یہ زکات کا جوڑا ہے، یہ آپ پہن لیں، یہ آپ کو میں خیرات دے رہی، یہ آپ کے پیسے نہیں ہے نا، تھوڑے سے پیسے لے لیں، جائیں جا کے دودھ پانی لے لیں. آپ ڈوب مریں گے شرم سے. ہاں لوگ عزت سے پیش کرتے ہیں، محبت سے پیش کرتے ہیں. کوئی آپ کے گھر آ کے کھاتا ہے، کسی کے گھر آپ کھاتے ہیں، بسم اللہ. آپ لوگوں کی شادیوں میں جاتے، لوگ آپ کی میں جاتے ہیں، بسم اللہ. دین کو عزت دیجیے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ دین کی عزت نیچی اور ہمارے دنیا کے سٹیٹس کی عزت اونچی. صحابہ میں قطعاً یہ نہیں تھا. یہ جملات آپ نے لکھ لینا اپنے دل پہ، دین ان کے لیے محبوب بن گیا. اور یاد رکھیے جب کوئی آپ کا محبوب بن جاتا ہے نا، تو اس کی خاطر کچھ کھونا آپ کو پانا لگتا ہے. یعنی اف یو آر لوزنگ سم تھنگ یو فیل آئی ایم گیٹنگ سم تھنگ. آپ کے اکاؤنٹ میں سے 10 لاکھ روپیہ نکلا، اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل بیلنس 10 لاکھ کم ہوا، آپ کہتے ہیں یہ 10 لاکھ کم نہیں ہوا، یہ میرے اکاؤنٹ میں پلس 10 لاکھ ہوا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اور پھر جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کی خاطر آپ جب بے قیمت ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کو سب سے زیادہ قیمتی لگتا ہے نا. آج آپ اللہ کے دین کی خاطر ذرا سے بے قیمتی، وہ کہتے کہ میری خاطر بے عزت ہو کے تو دیکھ، عزت کی خط نہ کر دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کے تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں تو کہنا. یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے پورا ٹائم، پوری زندگی، جان مال وقت، اپنے ایسٹس، اپنے گھر بار سب اللہ کو دے دیے. یہ باتیں اس کے بعد سمجھ آتی بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. یہ 2.5% والوں کو نہیں سمجھ آتی، 10% کے عشر والوں کو نہیں سمجھ آتی. یہ باتیں سمجھ تب آتی جب پورا کا پورا بندہ اپنے آپ کو جا کے ترازو میں رکھ دے کہ اللہ مجھے تول لے، جو میرا وزن بنتا ہے وہ تو لے لے. اس میں پلس مائنس نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ ساری مصلحتوں کو، پروز اینڈ کونس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر آپ اس چیز کے لیے، اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے ہر وہ تکلیف ایسے سہتے ہیں جیسے کہ وہ تکلیف ہو ہی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں آپ پتھروں پہ چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ پھول ہے. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کہکشانی. لوگ کہیں گے ہائے آپ کی زندگی اتنی تکلیفوں میں، آپ کہتے ہیں کدھر ہے یہ پھول ہے، ہاتھ لگاؤ، یہ تو فارم کے پھول ہیں. یہ محبت آپ کو آتی ہے جب اس کے بعد آپ سارا دین کے کاموں میں رہے. کبھی آپ بولے، کبھی سنے، کبھی آپ کا دماغ چل رہا ہے، کبھی پلان. آپ دیکھیے وہ بندہ کیا ہر وقت عبادت کی حالت میں نہیں ہوگا جس کے 24 گھنٹے صرف دین کی باتیں. مجھے اپنے کئی ایڈمنس ہر وقت گروپس میں ان کے میسیجز چیزیں اور پڑھتی دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ ایسا مجھے بھی چن لے. 24 گھنٹے کبھی کسی میٹنگ کا میسج، کبھی کسی فلاں کا میسج، کبھی کچھ، ملٹی ڈائمینشنل. اور ذمہ داران کو یہ کرنا پڑتا ہے. وہ بیچ میں اتنا سا وقت نکال کے جلدی سے اپنے بچوں کے کام کر لیتے ہیں، وہ اتنا سا وقت نکال کے میاں کو خوش کراتے ہیں، وہ اتنی سی دیر میں آ کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں اور بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ جلدی سے جھٹ سے جا کر شادی میں تحفہ دے دے کے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ اس میں لگا ہے. اللہ اس کی قدر کیوں نہ کرے. صحابہ کرام ایسے تھے، کوئی غیر معمولی انسان نہیں تھے، ما فوق الفطرت نہیں تھے، ما روائے بشر نہیں تھے. دے ور ہیومن بینگ.
گوشت پوست کے انسان تھے، ان کا بھی H2O لازمی تھا، ان کے اندر بھی ہیموگلوبن کی ایک خاص مقدار تھی، ان کے اندر بھی کیلشیم کا ایک لیول تھا، ان کے اندر بھی پلیٹلیٹس تھے، ان کے اندر بھی ریڈ سیلز تھے، وائٹ سیلز تھے، ان کا بھی ایک ہارٹ اور 2 کڈنی اور ان کے جسم میں ہر وہ چیز تھی جو آپ کے میرے میں. پھر ان کو درد کیوں نہیں ہوتی تھی کوئلوں پہ لٹانے سے؟ پھر وہ غار ثور میں مسکراتے ہوئے کیوں جاتے تھے؟ پھر وہ نبی کے بستر پہ علی جیسے ایک جری اور ایک شجاعت والے شخص کی طرح لیٹتے کیوں تھے؟ ان کی ایک خوبی آج اس بارے کے ساتھ رٹ کے جائیے گا، اونلی ون تھنگ، اور وہ کیا تھی؟ ان کو دین سے محبت ہو گئی تھی. دے ور ان لو ود دین، دے ور انڈلج. دین اوپر سے بلاک پرنٹ کی طرح ٹھپوں میں بڑا خوبصورت پرنٹ نہیں تھا. دین ان کے اندر تانے بانے ہیں نا، اس میں گندھا ہوا تھا. آپ ایک پرنٹڈ سوٹ لیتے ہیں، سال پہنتے رہے اس کا رنگ نہیں بدلتا، کیونکہ وہ سلائی کے اندر، بنائی کے اندر تھا. اور آپ بلاک پرنٹ ایک دفعہ دھو لے، اگلی دفعہ اس میں سے 20% رنگ کم ہو جانا ہے. ہمارا دین بلاک پرنٹ والا ہے، یہ جملہ لکھ لیں. ہم اوپر سے سجے سجائے دین، مسندوں پہ بیٹھے ہوئے اور نہ جانے کیا کچھ. صحابہ کے اندر دین تھا، گندا ہوا تھا. آٹے میں جو نمک گند جاتا ہے نا، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے. اور اگر بھول جائیں اور بعد میں روٹی کے پکنے کے دوران نمک ڈالیں، کہیں ڈھیلی ہوگی کہیں نہیں. پکتے چاولوں میں نمک ڈال دیں تو ٹھیک ہے، پکے ہوئے میں ڈالیں، دیکھیے ذرا پھر کیا ہوتا ہے. اس دن لڑائی پکی ہے گھر میں، اور نکلنا بھی میاں صاحب کی پلیٹ میں سے یہ نمک کا ڈلہ. ہمارا دین یہ اوپرا دین ہے، اوپر سے ڈال دو، اوپر بادام پستے سجا دو، جو اوپر کا حصہ ہے کرسٹ اچھا لگے گا. کھیر پکی بھی ہے، اور جس نے آپ کو انرجی کے لیول پہ اچھا ہیلدی کھانا کھلانا ہوتا ہے نا، وہ مٹھی بھر کے باداموں کی کھیر میں ڈال کے اندر گھولتی ہے کہ آپ کے منہ میں چلے جائیں. بچے نے اوپر سے ہٹا دینا اس کو اندر، اچھا اسے ایسے بھی نہیں کھانا نا، تو پکڑ کے اس کو کرش کر کے نا کھیر میں ڈال دو. آپ نے بھی کبھی اپنے میاں اور اپنے بچوں کے لیے ایسے کھانے پکائے ہوں گے. مردوں کو پتہ لگ جائے نا بیویاں ان کو کیا کھلاتی ہیں، جب مائیں کیا گھوٹ گھوٹ کے کھلاتی ہیں، تو پھر سمجھ آئے کہ اس کھانے میں اتنا لذت کیوں ہے. وہ پیار کا کھانا ہوتا ہے. ایک کھانا آپ کی ماں آپ کے لیے بناتی ہے، اور ایک آپ باہر والی ماؤں سے کھاتے ہیں جو کہ فرنچائزی بیٹھے ہیں آپ کے لیے. بڑا فرق ہے. پمپی گلیمری وہ ہے، لش لش وہ کرتا ہے، اس میں ٹیسٹ انہینسرز ہیں. اس کے فرینچ فرائز کو سونگ کے دل کرتا ہے کھانے کو. لیکن وہ جو ماں کے ہاتھ کا روٹی سالن ہے نا، وہ اصل کھانا وہ ہے. صحابہ کے لیے دین اصل میں یہ دین تھا، محبت کا تعلق تھا. ان کو دین اور ایمان سے محبت ہو گئی تھی. میں لفظ عشق بولنا نہیں چاہتی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا، کیونکہ نبی کی زندگی میں یہ لفظ نہیں تھا. آج نعتوں وغیرہ میں بھی ہو نا تو تھوڑا اوائڈ کیا کریں. حب، احابتی. اور یاد رکھیے ایک اور خوبی لکھ لے، صحابہ کو دین سے اتنی محبت تھی جتنی عام لوگوں کو اپنے آپ سے ہوتی ہے. صحابہ کو دین اسلام کے مستقبل کی اتنی فکر تھی جتنی عام لوگوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. عام انسان اپنے فیوچر کو جو اہمیت دیتا ہے نا، صحابہ کرام وہی اہمیت اسلام کے فیوچر کو دیتے تھے. اور عام لوگ اپنے فیوچر کو بلڈ کرنے اور سیکیور کرنے میں جتنی ایفرٹ لگاتے ہیں نا، بچوں کے بچوں کا گھر بن جائے. اپنا بن گیا، بچوں کا بھی گھر بن جائے، اب بچوں کے بھی گھر بن جائے. 7 نسلیں ہماری کھانا کھا لیں نا اور رہ لیں اور بجلی اور پانیوں کے بل دے دیں تو اللہ کی رحمت سے بھوکے نہیں مریں گے. آج ایک ایوریج ہمارے ارد گرد رہنے والے بھائی اور بیٹے اور باپ کے بس اتنا مال ہے. جائیدادیں ہیں، زمینداروں کو دیکھیں، گاؤں کے گاؤں ان کے اپنے ہیں، اور فیکٹریوں والوں کو دیکھ لیجئے اور مل اونرز کو دیکھ لیجئے. 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی ہوکا کیا مہنگائی ہے، یہ ہو گیا، ٹیکس لگ گیا، گورنمنٹ نے یہ کر دیا. صحابہ کرام کو اتنی زیادہ فکر دین کی تھی جتنی ہمیں اپنے مستقبل کی ہے. اور وہ دین کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کو، دین کا حصہ بننے کو اتنا ضروری سمجھتے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ہابیز پہ خرچ کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ پہ خرچ کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ، اپنی دلچسپیوں پہ خرچ کرتا ہے. اور یہ وہ خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے تاریخ کا وہ گروہ بن گئے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابیوں کے مقام پہ ڈال دیا. تو یہ آسان بات نہیں ہے.
آپ اور میں بھی ایسے بن سکتے ہیں. آپ اور میں ایسا کر لیں گے تو ہمارے لیے ہر بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. ورنہ وہی کہتا نا کہ جانتا ہوں ثواب زہد لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی. شاعر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے زہد کا بڑا ثواب ہے. زہد کہتے ہیں ترک دنیا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے زہد کا بڑا اجر ہے پر میں کیا کروں میری طبیعت ادھر نہیں آتی. ہم تو بس جمع تفریق کے ساتھ ہی نیکیاں کر لیں تو بڑی بات ہے. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آج تڑپ کے رو کے جا کے تنہائی میں آج کے روزے کی افطاری کے وقت اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے دین سے محبت ہو جائے, دین کی محبت میرے اندر گھس جائے, ایسے گھس جائے کہ پھر میرے سے کوئی الگ کرنے لگے نا تو ہٹے ہی نہ. آپ دیکھیے کبھی آپ کے بالوں میں چوئنگم پھنس جائے, بچپن میں لگ جاتی تھی, ضرور لگی ہوگی آپ کے بھی. اس چوئنگم کو چھڑاتے چھڑاتے آپ کے بال کھچنے لگتے تھے اور بالآخر پھر آپ کیا کرتے تھے؟ بالوں کی لٹ کاٹتے تھے. آج سے دعا کیجیے اللہ میرے دل میں دین ایسے خوب جائے کہ اگر کوئی مجھے دین سے جدا کرنے لگے تو میں کٹ ہی جاؤں. یہی ہے شہادت حق کے راستے میں شہادت دینا. اور حضرت علی کی شان میں چند جملے نوٹ کیجئے. علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں سے آخری نام, کنیت ابو تراب. مٹی پہ لیٹا ہوا شخص نبی کو دیکھتا ہے تو نبی کہتے ہیں کہ آج سے آپ ابو تراب ہیں. دنیا کا اتنا خوبصورت انسان, نبی کا داماد, فاطمہ کا شوہر, اور زمین پہ لیٹا ہے اور کپڑوں پہ مٹی لگ گئی. اللہ کے نبی نے حضرت علی کے لیے کیا فرمایا؟ یہ جو میں نے ابھی بات بتائی نا ابو تراب والی, اس کا ریفرنس لکھیں صحیح بخاری 3703 میں. طویل حدیث ہے, میں اس کو اوور لک کروں گی. اور مسلم میں 6229, آپ خود پڑھیے. لیکن ابو تراب نام دیا. ایک اور اللہ کے نبی کا ان کے لیے خوبصورت جملہ فرمایا, علی تمہارا مقام میرے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام جیسا. یعنی موسیٰ اور ہارون سگے بھائی تھے اور اللہ کے نبی اور حضرت علی چچیرے بھائی تھے, کزن تھے. لیکن آپ نے ایک موقع پہ ان کو یہ آنر دی کہ آپ میرے لیے بالکل ہارون کی طرح, اور ان کو جھنڈا بھی دیا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت جا کے آپ خود پڑھیے گا 6221 اور 6220. اور اسی طرح سے حضرت علی کو یہی بات آپ نے ترمذی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی اور روایات میں بس ایک دو بھی کافی ہیں. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ حضرت علی کی خوبی کیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ہاتھ سے جھنڈا دیا, علم دیا. آپ نے فرمایا خیبر کے دن کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اور آپ نے وہی بتا دیا کہ آج اس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی, کوئی ٹائٹل کوئی لقب لینے کے لیے میرے دل میں خواہش نہیں آئی, لیکن اس دن میرے دل میں یہ خواہش آ گئی تھی کہ کبھی کل جھنڈا مجھے مل جائے. کیونکہ نبی نے کیا کہا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خیبر اس کے ہاتھوں فتح ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اگلا دن آیا تو میں اس امید پہ آ کے سامنے بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں گے, لیکن آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. حضرت علی کو جھنڈا دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرے ہاتھوں سے اس کو کرے گا فتح. سبحان اللہ. حضرت علی نے آپ کی یہ بات سنی. راوی کہتے ہیں کہ کچھ چلے اور کچھ دیر ٹھہر گئے اور توجہ نہ کی. پھر بولے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں, کس بات پہ قتال کروں؟ فرمایا تب تک جب تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے. یعنی کلمہ پڑھ لیں تو جانیں بچ جائیں گی ورنہ نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ 3702 اور مسلم 6224. ایک اور اللہ کے نبی کا خوبصورت جملہ نوٹ کیجئے حضرت علی کے بارے میں. فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں. یعنی آپ کی اس محبت کو اللہ کے نبی نے ایڈمٹ کیا. ایک سفر میں آپ ساتھ تھے. حضرت علی گرمی کے کپڑے جاڑے میں پہنتے اور جاڑے کے کپڑے گرمی میں پہنتے. ساتھیوں کے دل میں خیال آ گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کہا کاش ہم ان سے پوچھیں. انہوں نے کہا رسول اللہ نے میرے پاس کسی کو بھیجا اور میری آنکھیں دکھتی تھی. میں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول میری آنکھوں میں درد ہے, یعنی آنکھیں خراب ہو چکی تھی. آپ نے اپنا تھوک میری آنکھ میں ڈال دیا اور فرمایا اے اللہ اس سے گرمی اور جاڑے کو دور رکھ. یہ نبی کی دعا تھی ان کے لیے. بس مجھے اس دن سے نہ گرمی لگی اور نہ سردی لگی.
اپنے لیے دعا کریں. نہ ہمیں سردی روک سکے اللہ کے رستوں میں نکلنے سے، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ چھاؤں، نہ بارش، نہ برف. آپ کہتے ہیں ناروے میں ابھی تک سنو ہے، اور سنو میں بھی اللہ اپنے کام لوگوں کے لے رہے. اسکولوں والے اسکول جاتے، کالج والے کالج جاتے، کمانے والے کمانے جاتے. اور آپ کو مجھے کیا ملتا ہے؟ 4 چھینٹوں کے بعد ہم گھر بیٹھ جائیں گے. نمک کے تو نہیں بنے ہوئے کہ کھر جائیں گے، برف کے تو نہیں بنے ہوئے جو پگھل جائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے گرمی سردی نہیں لگی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا موٹے پہنے ہیں کہ پتلے پہنے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے. وہ ہرگز بھگوڑا نہیں. یعنی آپ نے اتنی تعریفیں فرمائی حضرت علی کی کہ لوگ یوں آنکھیں اٹھا کے دیکھنے لگے ہیں کہ وہ کون شخص ہوگا کہ جس کی اللہ کے نبی نے بات کی. آپ نے حضرت علی کو بلا بھیجا اور لڑائی کا جھنڈا ان کو دیا، اور جس پر پھر خیبر فتح ہوا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 117 نمبر کی. اور اللہ کے نبی کا ان کے بارے میں ایک اور بات، حضرت علی کیا کہتے تھے؟ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھائی ہوں. آپ نے کہا میں بندہ ہوں اللہ کا اور بھائی ہوں اس کے رسول کا. اللہ اکبر، درود اور سلام. اور بہت پیاری روایت ہے ابن ماجہ کی، یہ روایت 120 ہے، پوری سن لیجیے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. کہتے ہیں بندہ ہوں میں اللہ کا اور بھائی ہوں میں اس کے رسول کا، درود ہے اللہ کا ان پر اور سلام ہے، اور میں بڑا صدیق ہوں. میرے بعد اس فضیلت کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مگر جھوٹا. میں نے سب لوگوں سے 7 ایئرز پہلے نماز پڑھی تھی. بہت چھوٹی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال حضرت علی کی ایک اور خوبی نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے نماز حضرت علی نے پڑھی تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے 3734. اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 119. اور اسی طرح سے ایک اور لشکر میں بھیجا. بہادر بہت ہے، جری بہت ہے. جب بھی کہیں گئے اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح بھی دی، اور انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ذمہ داریوں کی بھی بات تھی، اور بہت کچھ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بات اور سن لیجئے. علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا عمدہ گھرانہ ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ کی بیٹی آپ کی زوجیت میں تھی، اور آپ کے نواسے جو پیارے بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ حضرت علی کے گھر میں تھے. یہ بخاری کی روایت آپ خود پڑھ لیجئے گا 3704. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایسی ہی خوبصورت بیوی تھی کہ جو اپنے شوہر علی کے لیے بہت آرام کا ذریعہ بنتی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں 3705 ہے کہ جس میں آپ نے شکایت کی کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ تھک گئے، اور آپ نے پھر ان کو تسبیحات فاطمہ بتائیں. اور علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی کے شوہر اہل بیت میں سے. اس پہ بھی بہت طویل بات ہے، تو بس یہاں یہ بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھے جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتا ہے. حضرت علی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. ہم مسلمانوں کا جسم کا ایک ایک قطرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں بھرا ہوگا. ابن ماجہ کی روایت 116 پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا ولی علی ہے، یعنی یہ بھی ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. جو ان سے دوستی رکھے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو ان سے عداوت رکھے میں ان سے عداوت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی چیز کے ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان دے کہ ہم